والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ مختصر 3 آیتیں ہیں والعصر ملا کر. اور آپ نے سماعت فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا کہ اگر یہ سورہ کے علاوہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو یہ سورہ ہماری زندگی اور ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتی. چونکہ اس سورہ میں ایمان کا بھی ذکر ہے، عمل کا بھی ذکر ہے، اور نصیحت کا بھی ذکر ہے، اور تلقین وتواصوا بالحق بھی ہے، وتواصوا بالصبر بھی ہے. صبر کی تلقین بھی ہے اور حق کی تلقین بھی ہے. اللہ رب العزت نے والعصر کی قسم فرمائی، اور آپ نے سماعت فرمائی کہ عصر سے مراد کیا ہے. مفسرین کے ایک طبقے نے وقت قرار دیا، زمانہ قرار دیا، ساعت قرار دیا، یہ لمحات قرار دیے. زوال آفتاب سے غروب آفتاب کا وہ لمحہ قرار دیا. نماز عصر کا وقت بھی قرار دیا. الگ الگ اقوال اس سورہ سے عصر کے لفظ عصر سے متعلق بیان فرمائے گئے. لیکن ایک بڑی آپ کو راحت ہوگی، خوشی ہوگی اس بات پر کہ مفسرین میں جو عارفین کا طبقہ ہے سورہ عصر سے متعلق بیان فرماتا ہے کہ یہ رب قسم فرماتا ہے تو کس زمانے کی قسم فرما رہا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی، تو کس زمانے کی رب قسم فرما رہا. اور آپ نے سماعت کیا کہ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ لیل و نہار، یہ سورج اور چاند کا آنا جانا، گزرنا اور دن کا گزرنا، راتوں کا گزرنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، اور یہ گردش ایام، یہ ایک عجوبہ ہے زمانہ جو گزرتا رہتا ہے. اس میں گردش ہوتی رہتی ہے، اور یہ کسی کا انتظار، یہ نہ کسی فرد کا انتظار کرتا، کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا. تو مفسرین نے فرمایا، عارفین نے، کہ قسم ہے زمانے کی. تو یہ کون سا زمانہ یہاں مراد ہے؟ اللہ اکبر. تو عارفین کا ایک طبقہ مفسرین کا یہ فرماتا ہے کہ زلفوں والے مصطفیٰ، جس کی قسم زلفوں والے نبی کی قسم رب نے فرمایا ہے، اسی کے زمانے کی قسم فرمایا. چہرے مصطفیٰ کی جس طرح اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، زلفوں والے مصطفیٰ کی قسم اٹھائی ہے، اسی طریقے سے یہ زمانہ جو ہے، یہ زمانہ بھی کوئی اور زمانہ نہیں، زمانے مصطفیٰ کی قسم فرمائی ہے. مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے. والعصر قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ میرے آقا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ کے ظہور کے زمانے کی. قسم ہے آپ کی آمد کے زمانے کی. قسم ہے آپ کے ظہور کے زمانے کی. قسم ہے آپ کی ریاست کے زمانے کی. قسم ہے آپ کے نبوت کے زمانے کی. تو آپ کا زمانہ مراد ہے. اور زمانہ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ، یہ بھی زمانے حضور کے ہیں. اور یہاں سے آپ رخصت ہو کر قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی زمانہ حضور کا آپ پائیں گے. اس لیے کہ قبر میں بھی جو سوال ہوتا ہے وہاں پوچھا جاتا ہے، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي شَأْنِ حَقِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں یہ بتاؤ. اب یہاں کیا کہتے ہو نہیں، دنیا میں کیا کہتے تھے. ما کنت تقول، کیا کہتے تھے زمانے میں، دنیا میں تم کیا کہتے تھے یہ بتاؤ. اب کیا کہتے ہو اس کا سوال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ زمانہ جو مومن ہوگا، مسلمان ایمان والا ہوگا، تو وہ تو حضور کو پہچان لے گا اور کہے گا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول میرے آقا علیہ السلام، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں. تو قبر میں سوال ہوگا نا، 3 سوالات. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی شان حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ زمانہ بھی حضور کا ہے. عارفین کے طبقے نے کہا اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، کس زمانے کی قسم؟ تو مفسرین فرماتے ہیں زمانے مصطفیٰ کی قسم. یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ آپ کی زندگی کے، یہ زمانہ جو آپ کا گزر رہا ہے بڑا قیمتی ہے. انسان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ہماری عمریں، لیکن یہ اس عمر کی ہم نے اگر قدر نہیں کی تو ہم خسارے میں، انسان خسارے میں. قدر ہونی چاہیے زمانے کی. یہ جو ایام ہے اگر ہم نے اس میں نیک اعمال نہیں کیے، اچھے اعمال نہیں کیے، نیک اعمال نہیں کیے، ایمان پر استقامت سے نہیں رہے، تو خسران ہی خسران، عظیم خسارہ ہے. پھر عظیم خسارہ ہے. ہم لاپرواہ ہوتے ہیں اپنی وقت کے معاملے میں، یہ وقت گزر جاتا ہے. ہم لاپرواہ ہوتے ہیں اپنی صحت کے معاملے میں، یہ صحت برف کی طرح پگھلتا ہے، پگھل رہا ہے، گزر رہا ہے وقت جس طرح برف پگھل جاتا ہے. خدشات لگے رہتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ پگھل رہا ہے، کتنا جلدی یہ پگھل رہا ہے. اسی طرح یہ زمانہ گزر رہا ہے اور ہماری عمریں گزر رہی ہیں. اس موقع پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں. نعمتان، یہ 2 نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، اور یہ 2 نعمتوں کے بارے میں انسان بے فکر رہتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، ان نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرتا. وہ نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت صحت ہے. یہ صحت جو ہے نا، کروڑہا نعمتوں سے، نعمتوں کا مجموعہ ہے یہ صحت. یہ خربوں یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کا مجموعہ یہ صحت ہے. صحت اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی، حضور فرماتے ہیں اس معاملے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ نعمت. ایک نعمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 2 نعمتیں، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فرصت. صحت اور فرصت. یہ صحت کے لیے بھی ہم لاپرواہ ہوتے ہیں، صحت کے معاملے میں بھی، اور فرصت کے جب اوقات ہمارے ہوتے نا، یہ فرصت میں بھی ہم بڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. حضور نے فرمایا جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. فرصت سے پہلے، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. اور محتاجی سے پہلے تمامگری کو غنیمت جانو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. یہ حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام کی. اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. آپ جو جوانی میں عبادت کر پاتے ہیں وہ بڑھاپے میں کر پاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں آج تو فرصت ہے، صحت ہے، ارے بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے. بوڑھا جب انسان ہوتا ہے تو جسم کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں. ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم سے عبادت نہیں ہو پاتی. یہ صحت
حرکوں کا مجموعہ ہے، اس کی قدر ضروری ہے۔ اور یہ جو دل ہے، یہ جو گردے ہیں، یہ ایک ایک چیز کی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ گردہ جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ جسم میں جو رگیں ہیں، اللہ اکبر، یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ گردے میں جو چھلنی ہے، چھلنی گردے میں چھلنی ہوتی ہے، جو آپ پانی پیتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں، وہ مفید اجزاء کو وہ اپنے اندر رکھ لیتا ہے، یہ گردہ، اور فاسد مادے کو یہ جو ہے پیشاب کے ذریعے سے یہ خارج کر دیتا ہے۔ یہ گردے میں جو چھلنی ہے نا، یہ کھربوں روپے دے کر بھی کوئی کمپنی، کوئی سائنسداں چاہے تو یہ گردے میں جو رب نے یہ چھلنی بنائی ہے، چھلنے کی صلاحیت بنائی ہے، جو فاسد مادے کو خارج کرتا ہے، جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے پانی کی وہ لے لیتا ہے اور فاسد مادے کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ جو اجزاء مفید ہے اسے وہ لے لیتا ہے، اور جو اجزاء فاسد ہوتا ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو وہ خارج کر دیتا ہے۔ سائنسداں فرماتے ہیں کہ اس میں جو لکھتے ہیں کہ اس میں جو چھلنی ہے نا، کروڑہا روپے لگا کر اس چھلنی کو کوئی کمپنی بنا نہیں سکتی، اور اگر کوئی بنا بھی لے کمپنی کروڑہا روپے دے کر، تو اللہ نے جو گردے میں دماغ دیا ہے، آپ کو ہو گئے یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے آج تک سنا تھا کہ یہ دماغ سر میں یہاں ہے، لیکن مولا نے گردے میں دماغ دیا ہے۔ اگر آپ وہ چھلنی بنا بھی لیں گردے کی، کوئی سائنسداں بنا بھی لے، تو وہ دماغ جو گردے میں ہے، کہ جب آپ پانی پیتے ہو، غذائیں کھاتے ہو، تو آپ کے جسم میں جو چیز مفید ہوتی ہے اسے وہ لے لیتا ہے، اور جو فاسد ہوتی ہے اسے وہ خارج کر دیتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، وہ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے چھلنی بنا بھی لی تو یہ دماغ ہم کہاں سے لائیں گے جو اللہ نے گردے میں رکھی ہے، کہ وہ اچھی چیزوں کو، جسم کی جن چیزوں میں ضرورت ہے، جن چیزوں کی وہ اسے لے لیتا ہے، اور فاسد اور غیر ضروری چیزوں کو وہ جو ہے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ وہ دماغ دیا ہے، ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ ورک کرتا رہتا ہے یہ گردہ۔ آپ اندازہ لگائیں تو یہ دماغ آپ کہاں سے لاؤ گے جو اللہ نے گردے میں دیا ہے، کہ اچھی چیزوں کو لے لینا، جس میں جو چیزیں مفید ہیں اسے رکھ لینا، اور فاسد چیزوں کو وہ خارج کرتا ہے۔ یہ کہاں سے لائے گا؟ یہ دل ہے نا، دل۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ ہم اپنے جو ہے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اوقات جو ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، یہ جسم کا ایک حصہ ہے، یہ جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ دل، یہ گردہ، یہ ایک حصہ ہے جسم کا۔ یہ دل ایک مرتبے میں، ایک منٹ میں یہ دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 72 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے، اور ایک مرتبہ جب دھڑکتا ہے تو پورے جسم میں جتنے رگیں ہیں ان رگوں میں یہ دل اپنے خون لیتا ہے، اور پورے جسم میں رگوں میں خون یہ سپلائی کرتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اور سائنسداں کہتے ہیں یہ جو رگیں ہیں آپ کے جسم میں، یہ اگر اس کو خط مستقیم میں لایا جائے، ان رگوں کو اگر آپ خط مستقیم میں لائیں، یہ پورے جسم کے رگوں کو، تو پوری دنیا جو ہے، یہ پوری دنیا کے 3 مرتبہ آپ ان رگوں کو چکر لگا سکتے ہیں۔ ان رگوں سے جسم میں جتنے رگ ہیں اور جتنے جسم میں رگیں ہیں، پوری دنیا میں یہ 3 مرتبہ یہ رگیں چکر لگا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نظام ہے۔ آپ کن کن نعمتوں کا آپ شکر ادا کرو گے رب کے؟ کوئی ایک حصہ آپ کا متاثر ہوتا ہے، ایک رگ متاثر ہوتا ہے آپ کے جسم کا۔ ہم جو یہ اوقات اپنے ضائع کر رہے ہیں، عمر کے حصے گوا رہے ہیں،
اور لہو و لعب میں خرچ کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جو جس میں عمریں ہیں، اللہ اکبر، اور ان میں جو اللہ نے ان عمروں میں جسم میں جو رگے دی ہے، کوئی ایک حصہ اگر آپ کا متاثر ہو جائے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، پھر انسان کچھ کام کر پاتا ہے؟ پھر وہ یاد کرتا ہے اپنے اچھے دنوں کو، کاش ہم اچھے دنوں میں فرصت میں ہم نیکی کر لیے ہوتے۔ تو دو چیزیں ہیں یہ غنیمت جانو، حضور نے فرمایا۔ یہ زمانے کی رب قسم فرماتا ہے، زمانے کی قسم کیوں فرماتا ہے؟ اور ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ خسارے میں اس لیے ہے کہ آپ نے اگر اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو۔ اور نفع میں وہی ہے جو ان وقتوں کو صحیح استعمال کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، عظیم خسارے میں ہے انسان، عظیم نقصان میں ہے انسان۔ اللہ اکبر۔ یہ خسارہ اور نقصان کیا ہے؟ اگر آپ نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، عمر دیا اللہ نے، وقت دیا اللہ نے، آپ کو علم دیا اللہ نے، قوت دی اللہ نے، اور یہ عمر دیا اللہ نے، ان چیزوں کی قدر کریں، رب کو راضی کر لیں، روئے دھوئیں، منائیں، آنسو بہائیں، اپنے مولا کو راضی کریں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کی تفسیر مفسرین نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ زمانے کی قسم، رسول اللہ کے زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ اور إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں، انسان خسارے میں۔ نفع میں کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، خسارے سے بچ گئے جنہوں نے ایمان لایا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک انسان کے پاس، ہمارے پاس دولت ہو، یقیناً دولت کی اہمیت ہے، شریعت میں، اسلام میں منع نہیں ہے حصول دولت کمانے کے لیے۔ دولت ہے، ثروت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اللہ اکبر، تو بتاؤ یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ نعمت کس کام کی؟ اور اگر ایمان ہے اور دولت بھی دی اللہ نے، عزت بھی دی اللہ نے، بنگلے بھی دیے اللہ نے، ثروت بھی دی اللہ نے، گھر بار بھی دیا اللہ نے، تو اللہ کا بہت بڑا شکریہ، مولا کا کرم ہے۔ ہمیں رب کی تقسیم میں راضی رہنا ہے، اور آپ نے اگر رب کی تقسیم میں آپ راضی نہیں ہوتے ہیں تو یہاں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے جو ہم ایمان لاتے، ایمان ایک عقیدہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے۔ اچھا عقیدہ، عقیدہ کیا ہے؟ یہ رب پر ایمان لانا، رب کی ربوبیت پر، نبی کی رسالت پر، قرآن پر، فرشتوں پر، مقدرات پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں، اس پر ایمان لانا۔ اور جب بندہ ایمان لے آتا ہے، مومن ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، تو اب ایمان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے تو لاکھ طوفان آئے اس کی زندگی میں، لاکھ طوفان آئے، آزمایا جائے، راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں، وہ بندے پر تلوار چلے، برچھیاں برسے، نیزے لگے، لیکن ان کے پاؤں میں استقامت رہتا ہے، تزلزل نہیں آتا، متزلزل وہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان پر سلامت رہتا ہے۔ اور جو ایمان والا صحیح ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی محبت کو اپنا لیتا ہے، تو وہ
گردش ایام سے نہیں ڈرتا، وہ طوفانوں سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، ایمان کو نہیں بیچتا۔ جو لوگ ایمان کا سودا نہیں کرتے اللہ کے نزدیک وہ بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ رب نے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا۔ حضرت خباب آئے تھے حضرت عمر کے خدمت میں، آخری بات عرض کر کے بیان ختم کر رہا ہوں۔ خباب پہلے اولین سابقین مومنین میں سے، جب انہوں نے اپنے پشت کو پیٹھ کو کھولا تو پورے پیٹھ پر دھبے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا اے خباب تمہیں کیا ہوا ہے، یہ پیٹھ پر دھبے کیوں ہیں؟ تو کہا میں اس وقت کا مومن ہوں جب تم بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ مجھے میرے آقا نے انگار پر خباب کہتے ہیں مجھے لٹا دیتا تھا اور میری جو ہے پشت کی کمر کا گوشت اور یہ چربی پگھل جاتی تھی اور میرے کمر کی چربی سے وہ آگ بجھ جاتا تھا، انگار بجھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، گڑھے پڑ گئے تھے خباب کے۔ وہ کہتا تھا ایک مرتبہ کہو کہ یہ الہ ہے، خود ہمارا خدا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ صمد، اللہ کا احد کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو نہیں بیچا۔ ہزارہ مشکلات سے ہمکنار ہونا پڑا انہیں، ان کی زندگیوں میں گڑھے پڑ گئے اور ان کے کمر میں انگار کی وجہ سے ان کے کمر کو جلا دیا گیا، گڑھے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں باندھا۔ برادران ملت اسلامیہ، جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، وہ ہزاروں آندھیوں میں بھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ اس کے رسول پر اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ایمان والا بنیں، مومن کامل بنیں، اعمال صالحہ کو اپنائیں اور وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ کی جو تلقین کی گئی ہے، حق کو اپنائیں، حق کی تلقین کریں اور صبر کو اپنائیں اور صبر کی تلقین کریں جیسے صحابہ اور نبیوں نے کیا۔ تو ہم یقیناً جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عمروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مختصر سے عمروں میں اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔